بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن جو کہ ہمارا مین ٹاپک ہے، اس کے اندر ہم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تھیریز کو ڈسکس کر رہے تھے، پیراڈائمز کو ڈسکس کر رہے تھے، اپروچز کو ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں لاسٹ ٹائم جو آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی وہ ان تھیریز کے بارے میں تھی جو کہ ایوالو ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہم نے 1800 سے شروع کیا ہے اور ہم آہستہ آہستہ آج تک جتنی بھی تھیریز آئی ہیں ان تھیریز کو ڈسکس کر رہے ہیں. جب آپ سے آخری لیکچر ڈسکس ہو رہا تھا اس کے بعد میں نے جا کے ایک اور بک پڑھی، اور جب وہ پڑھی اور انٹرنیٹ پہ مختلف جگہوں پر میں نے براؤز کیا تو مجھے لگا کہ جو انفارمیشن میں نے آپ تک پہنچائی ہے وہ تھوڑی سی کم ہے، اس لیے کہ اس میں سے بہت ساری ایسے کانسیپٹس، سب کانسیپٹس یا تھیمز تھیں جو کہ ہم سے ون وے اور دی ادر مس ہو گئیں. سو آج بھی ہم وہی جو نیو پبلک مینجمنٹ کی تھیم تھی اور گورننس کی تھیم تھی، آج ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تاکہ ہماری کسی قسم کی اس میں کوئی ریزرویشنز رہ نہ جائیں، کوئی ایسی چیز ہم لیک نہ کر رہے ہوں جو کہ ہمیں اگلے جو ایشوز جب ہم نے ڈسکس کرنے ہیں تو اس میں ہمارے پاس نہ ہو. تو آج ہم اسی سے سلسلہ شروع کریں گے، پرانے جو ہمارا ٹاپک تھا نیو پبلک مینجمنٹ سے. اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ آج کا ایجنڈا شیئر کر لیتا ہوں. اس ایجنڈا میں پریویو لاسٹ لیکچر کا ہے، تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. پبلک ایڈمنسٹریشن دا وے فارورڈ، ڈیولپمنٹ کیٹلسٹ اس کے کون کون سے ہیں، ری انوینٹنگ گورنمنٹ. آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ری انوینٹنگ گورنمنٹ کا ذکر کیا تھا. آج بھی ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. پھر نیو پبلک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. پھر پرنسپل تھیمز اور جو این پی ایم کی روٹس ہیں ہم ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. گورننس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آج ہم ضرور ڈسکس کریں گے. باقی جو تھیمز ہیں اگر ٹائم ملا تو ابھی کریں گے، ورنہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اور فائنلی ہمارا کوٹ آف دی ڈے ہوگا. تو جناب ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن دا وے فارورڈ. دا وے فارورڈ میں نے اس لیے لکھا کہ ہم اسٹیپ وائز آگے چل رہے ہیں. اور یہ جو ایک کوٹ میں لے کر آیا ہوں یا ایک کانسیپٹ لے کر آیا ہوں، سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. پبلک ایڈمنسٹریٹو کلچر از چینجنگ ٹو بی مور فلیکسیبل، انوویٹو، پرابلم سالونگ، انٹرپرینوریل اینڈ انٹرپرائزنگ. ایز اپوز ٹو، آپ کو یاد ہوگا سائنٹیفک مینجمنٹ میں جب ہم ڈسکس کر رہے تھے چیزوں کو اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو پبلک ایڈمنسٹریشن کا دور تھا اس میں ریجیڈیٹی بہت زیادہ تھی. ابھی ہم اوپن ہو رہے ہیں چیزوں سے. سو ایز اپوز ٹو رول باؤنڈ، پروسیس اورینٹڈ اینڈ فوکسڈ آن ان پٹ رادر دین ریزلٹس. جبکہ اب کی جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے اور اس کا جو کلچر ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے. لوگ نئے طریقے سے سوچ رہے ہیں، لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں. وہ چیز جو پہلے مسنگ تھی اب انکارپوریٹ کی جا رہی ہے، اینڈ دیٹ از گیونگ آنرشپ ٹو ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز ہو آر ویری مچ پارٹ آف دیٹ پبلک ایڈمنسٹریشن پروسیس. پبلک ایڈمنسٹریشن ہی رہے گی، ظاہر ہے دیٹ ہیز ٹو بی پبلک ایڈمنسٹریشن. لیکن اس کی جو تھیمز ہیں ان کے اندر ایوولوشن آتی چلی جا رہی ہے. چینج آنی ہی آنی ہے، اور جب چینج آنی ہے تو ہم کیوں نہ اس کو
بہتر طریقے سے امبریس کریں تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کی پہلے سے بہتر خدمت کر سکیں. By the final 2 decades of the 20th century, a number of forces, intellectual, political and fiscal, were making themselves felt within governments. یہ تینوں چیزیں انٹلیکچوئل انپٹ، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پریشرز، پولیٹیکل انڈلجنس اور فسکل منی میٹر سے ریلیٹڈ چیزیں جو تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے اندر آتی جا رہی تھیں. These forces included the emergence of large high-performance corporations, innovations undertaken to reduce national deficits, rapid technological changes, the end of the Cold War with its attendants refocusing by citizens in many nations on domestic issues, a declining faith, a trust deficit in the governments, and new restrictions on public administrators that led to their seeking new ways of managing. سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا تھا وہ تھا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا. لوگوں کا گورنمنٹ پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا تھا، لوگوں کا پبلک ایڈمنسٹریشن کے پروسیس پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا تھا، اس لیے کہ جس طرح کی ڈیلیورنس لوگ چاہتے تھے اس طرح کی ڈیلیورنس مل نہیں رہی تھی. اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ گورنمنٹ جو ہیں ان کو تھوڑا سا اور اوپن ہونا چاہیے، ذرا اور بہتر طریقے سے کام کرنا چاہیے. دا وے دے آر ڈوئنگ دیز تھنگس دیٹ از ناٹ ایکسپٹیبل. اور اسی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ اس کو مسٹرسٹ کر رہے تھے، اس کے اوپر اعتماد لوگوں کا کم ہوتا چلا جا رہا تھا. These kinds of social trends resulted in an explosion of publications in the late 1990s. 1990 میں اور اس کا جو ایرا تھا 1990 سے لے کے 2000 اور 1990 تک کا جو ایرا تھا، 1982 میں بیسیکلی یہ کام شروع ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ آسبرن اور گیبلر نے 1992 میں اس کے بارے میں بات کرنی شروع کی تھی. تو یہ کتابیں اتنی زیادہ، لیکن اس کتاب کا حوالہ میں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم دس واز دی بیسٹ سیلر بک، اور اس کی ظاہر ہے بہت ساری وجوہات تھیں. دا موسٹ فیمس آف دیز کریٹیکس واز دی نیشنل بیسٹ سیلر ری انوینٹنگ گورنمنٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ ری انوینٹنگ گورنمنٹ کے بارے میں جو کہ آسبرن نے اور گیبلر نے لکھی تھی 1992 میں، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا تذکرہ پہلے بھی کر چکے ہیں. ہاؤ دی انٹرپرینوریل اسپرٹ از ٹرانسفارمنگ دی پبلک سیکٹر. یہ پوری کتاب کا نام ہے ری انوینٹنگ گورنمنٹ، ہاؤ دی انٹرپرینوریل اسپرٹ از ٹرانسفارمنگ دی پبلک سیکٹر. آپ کو پتا ہے انٹرپرینور کون ہوتا ہے؟ کوئی آئیڈیا؟ بیسیکلی جو اس کی ڈکشنری میننگز ہیں انٹرپرینور کے، وہ ہے رسک ٹیکر، کہ وہ جو رسک لیتا ہے. اور یہاں پر بھی لوگوں کا خیال یہ تھا، یہ جو سوشل سائنٹسٹ تھے جو کتابیں لکھ رہے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ گورنمنٹ کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے جو کہ کیلکولیٹڈ رسک ٹیکنگ ہو. اور وہ کیلکولیٹڈ رسک ٹیکنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنا ہورائزن براڈ کر کے، لوگوں کو اس میں انوالو کر کے. آنرشپ دے کے تو دیکھیں، جب ساری کی ساری آنرشپ آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، ساری چیزیں آپ خود فارمولیٹ کر رہے ہو، ساری پالیسیز خود فارمولیٹ کر رہے ہو، ساری امپلیمنٹیشن آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ دوسری آرگنائزیشنز کو جو آپ کے ساتھ ساتھ کام کر رہی ہیں، چاہے وہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنز ہیں، آپ ان لوگوں کو تو اپنے ساتھ انڈلج ہی نہیں کر رہے ہو. اور جب آپ ان کے ساتھ مل جل کر ایک کام نہیں کر رہے، کمیونٹی کو بھی آپ اس میں شامل نہیں کر رہے، تو الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جو کہ آج سے بہتر ڈیلیور کر سکے. اور اسی پر یہ ری انوینٹنگ گورنمنٹ جو ہے یہ بک لکھی گئی. اب اس کے جو سیلینٹ فیچرز تھے یا سیلینٹ پوائنٹس تھے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلا جاتا ہوں. کیٹلیٹک گورنمنٹ، جیسے اسٹیئرنگ رادر دین روئنگ. آپ کے ساتھ اس بات کا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے. کمیونٹی اونڈ گورنمنٹ، گورنمنٹ شوڈ بی کمیونٹی اونڈ. یہ سرکار برائے سرکار نہیں ہونا چاہیے، یہ سرکار برائے
عوام ہونا چاہیے، لوگوں کی اس میں انڈلجنس ہونی چاہیے، ان کو اس میں آنرشپ ملنی چاہیے. امپاورنگ رادر دین سرونگ. لوگوں کو ایک سبجیکٹ کے طور پر لینے کے بجائے ان کو رائٹس دیں تاکہ وہ کھل کے کام کر سکیں اور آپ کا ہاتھ بھی ڈال سکیں اس میں. کمپیٹیٹو گورنمنٹ، مشن ڈریون گورنمنٹ، ٹرانسفارمنگ رول ڈریون آرگنائزیشنز. آپ نے ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو بنایا، اور جب آپ نے وہ لانگ ٹرم آبجیکٹو بنایا تو ظاہر ہے آپ نے اس کو اچیو بھی تو کرنا ہے. جب آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے سارے آپریشنز کریں گے اور وہ ایک کامن گڈ کا کام ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کو یہ خیال آئے گا کہ وہ لوگ جو ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں ہمیں ان کو تو اس میں شامل کرنا چاہیے. ریزلٹ اورینٹڈ گورنمنٹ. گورنمنٹ جو ہے وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے. فنڈنگ آؤٹ کمز ناٹ ان پٹس. صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امپلیمنٹیشن فار دی سیک آف امپلیمنٹیشن، یا وہاں سے فنڈنگ آئی یا ہمارے پاس چونکہ آلریڈی ہم نے فنڈنگ ایک جگہ پر مختص کی ہوئی ہے کسی ایک پرٹیکولر کام کے لیے، ہم نے وہ کام کرنا شروع کر دیا. ہمیں اس فنڈنگ کا آؤٹ کم چاہیے. آج اگر ہم کچھ پیسے اس پہ خرچ کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا. اور ایک اور لفظ اگر آپ کو یاد ہوگا، ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کی تھی کہ اس سے اس پرٹیکولر علاقے کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، ان کو کتنا فائدہ ہوگا، دور رس فائدہ کتنا ہوگا، لانگ ٹرم میں ان کو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے. کسٹمر ڈریون گورنمنٹ. گورنمنٹ شوڈ ٹیک پیپل ایز دیئر کسٹمرز، ایز دیئر کلائنٹس، میٹنگ دی نیڈز آف دی کسٹمرز ناٹ دی بیوروکریسی. گورنمنٹ کو لوگوں کی نیڈز کو فلفل کرنا ہے. ان کے پرابلمز کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس چیز کی پریورٹی چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں پہلے کون سا کام ہو، پھر دوسرا کام کون سا ہو، پھر تیسرا کام کون سا ہو، بجائے اس کے کہ آپ بیوروکریسی کو سرو کر رہے ہوں. بیوروکریسی کیا چاہے گی؟ بیوروکریسی تو ہمیشہ یہ چاہے گی کہ ٹھیک ہے جو کام آسان ہے یا جس کام میں ان کا انڈیویجول فائدہ زیادہ ہے وہ کام کر لو، باقی دیکھی جائے گی. انٹرپرائزنگ گورنمنٹ. ارننگ رادر دین اسپینڈنگ. گورنمنٹ کو انٹرپرائزنگ ہونا چاہیے، اس کو ایک انٹرپرائز کے طور پر کام کرنا چاہیے جس طرح پرائیویٹ انٹرپرائزز ہوتی ہیں. پرائیویٹ انٹرپرائزز اپنے پروفٹ کا خیال کرتی ہیں نا، انہیں ٹینجیبل یا انٹینجیبل پروفٹس کا پتا ہوتا ہے. گورنمنٹ کو بھی یہ چیز پتا ہونی چاہیے. اسپینڈنگس فار دی سیک آف اسپینڈنگس، دیر از نو فن ڈوئنگ دیٹ. آن دی ادر ہینڈ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے ارن کر سکتے ہیں. اور ارننگ کے لیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ارننگ کا یہاں پر مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیسے کیسے کمائے جائیں اس میں سے. اور فار دیٹ میٹر اگر پیسے کمائے بھی جائیں اور کمانے کے بعد اگر ان کو دوبارہ اپنے عوام پر لگا دیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے. آج سے کچھ سال پہلے واپڈا کے چیف ایگزیکٹو اسلام آباد کے جو تھے، میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ واپڈا نے اس سال 8.7 بلین روپیز، 8.7 ارب روپے کا خالص منافع کمایا تھا. تو یہ میں سن کے حیران رہ گیا کہ اچھا آپ بھی منافع کماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وائی ناٹ، ہم بھی منافع کماتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو منافع کمایا گیا ہے اس کو ری انویسٹ کر دیا جائے لوگوں کے اوپر. مگر یہ ہو نہ سکا. اگر یہ ہوا ہوتا، اگر واپڈا ساری کی ساری جتنے بھی اس کے ریجنز تھے ان سب میں جتنے بھی پروفٹس ہوئے تھے، اگر واپڈا اس وقت لانگ ٹرم ویو لیتی اور اس کو ری انویسٹ کرتی جاتی تاکہ ٹیکنالوجی جو ان کے پاس ہے ایک پرٹیکولر ٹائم پر جب وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی تو نئی ٹیکنالوجی آلریڈی ان کے پاس موجود ہو، وہ سارے کے سارے ریسورسز ان کے پاس موجود ہوں جو کہ اس ارننگ کے تھرو آئے تھے، تو آج یہ صورتحال تو نہ ہوتی. لیکن ایسا ہوا اس لیے کہ وہ ارننگز جو حاصل کی گئیں وہ کہیں اور چینلائز کر دی گئیں، کسی اور کام. گورنمنٹ کو ضرورت پڑی، گورنمنٹ نے وہاں سے لیا کسی اور جگہ پر لگا دیا. اب وہ میرا اور آپ کا فائدہ تو نہیں تھا اس میں تو بیوروکریسی کا فائدہ تھا نا. اگر ہمارا فائدہ ہوتا تو آج ہم واپڈا کے ہاتھوں اتنا
ڈسے ہوئے نہ ہوتے. یہ وہ ارننگ ہے. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ارننگ فار دی سیک آف ارننگ, ارننگ فار دی سیک آف پروفٹ, اور اس کے بعد وہ لوگوں کی جیبوں میں چلی جائے گی. اینٹیسپیٹری گورنمنٹ, گورنمنٹ کو ادراک ہونا چاہیے, وہ اتنی انلائٹنڈ ہونی چاہیے کہ وہ انویسیج کر سکے واٹ پرابلمس آر گوئنگ ٹو بی ریمپنٹ in the next 10 years or for that matter in the next 25 years. جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, میں نے کہا کچھ سولوشنز, بلکہ ہر سولوشن اپنے ساتھ کچھ پرابلمز ضرور لے کر آتا ہے, اور وہ پرابلمز, ان کے سولوشنز پھر ڈفرنٹ طریقے سے لائے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہی سولوشنز ان پرابلمز کا حل نہیں ہوتے. پریونشن رادر دین کیور, یہ بھی آپ سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. کیور is a stop-gap arrangement, is a temporary arrangement, is an ad hoc arrangement. ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو بیماری آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اصل, اور ہم اس بیماری سے لوگوں کو کیسے بچا سکتے ہیں. اسی طرح جو کام ہم کر رہے ہیں, اگر ہم اس میں بجائے اس کے کہ ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پر وہ کام کرنا شروع کر دیں, ہم ری ایکٹیو ہو جائیں. گورنمنٹ شوڈ پلے پرو ایکٹیو رول. یہاں پر اینٹیسپیٹری گورنمنٹ سے یہی مراد. ڈی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ, ابھی تک ہماری جو سول سروسز کی ہائرارکی ہے, ہماری جو بیوروکریسی کی ہائرارکی ہے, وہ ساری کی ساری آپ دیکھ لیجیے سینٹرلائزڈ. جب تک آپ اپنی بیوروکریسی کو ڈی سینٹرلائز نہیں کریں گے, اپنی گورنمنٹ کو ڈی سینٹرلائز نہیں کریں گے, اس وقت تک کام کی رفتار تیز نہیں ہوگی, اور جب کام کی رفتار تیز نہیں ہوگی تو الٹیمیٹلی پرابلمس تو آئیں گی. مارکیٹ اورینٹڈ گورنمنٹ, گورنمنٹ کو مارکیٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. مارکیٹ اورینٹڈ سے کیا مراد ہے؟ مارکیٹ اورینٹڈ کا ایک بہت اچھا سا فارمولا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ کیا ہے. مجھے پتا ہو اگر میں ایک پروڈکٹ بنا رہا ہوں اور اس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, چاہے وہ پروڈکٹ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو, I'll be doomed. مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا فائدہ تو صرف ایک ہی طریقے سے ہے کہ میں مارکیٹ میں دیکھوں کہ اپرچونٹیز کیا ہیں. اور گورنمنٹ کا مقصد ہرگز اپرچونٹیز نہیں ہے. گورنمنٹ کا یہی زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے, لیوریجنگ چینج تھرو دی مارکیٹ. مارکیٹ کے تھرو اس چینج کو لے کر آئیں, لوگوں کے تھرو چینج لے کر آئیں, اور مختلف آرگنائزیشنز کو اپنے ساتھ انوالو کریں تاکہ اس چینج کو بہتر طریقے سے لایا جا سکے. اچھا جی, ہم پھر نیو پبلک مینجمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. ان دی ارلی 1990s a new managerial approach to public administration began to take hold. Like the traditional managerial approach at its inception, the new approach is reform oriented and seeks to improve public sector performance. جو پبلک سیکٹر کی پرفارمنس ہے اس کو آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ بہتر اسٹریٹجیز لا کے, بہتر پالیسیز لا کے, بہتر فریم ورک بنا کے, بہتر اسٹرکچر بنا کے کسی بھی کام کو کرنے کا. اس وقت آپ وہ چینج لے کر آ سکتے ہیں, ادروائز بہت مشکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے بجائے وی شوڈ گو فار دی ریفارمز. ریفارم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جاتا ہے. وہ جو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ جس کی میں بات کر رہا تھا, پھر یہ وہ نہیں ہوتی. پھر ہم لانگ ٹرم کی بات کرتے ہیں, اور وہ ریفارمز جو ہیں وہ آپ کو ایک پرٹیکولر وقت تک آپ کو وہ ڈیویڈنڈز دینا شروع کر دیتے ہیں. مینیجریلزم ریفرز ٹو این انٹرپرینوریل اپروچ ٹو پبلک مینجمنٹ, one that emphasizes the rights of managers to run the organization and the application of reinvigorating scientific management techniques. سائنٹیفک مینجمنٹ کی جو ٹیکنیکس تھیں وہ اتنی بری ٹیکنیک نہیں تھیں. سب سے پہلی بات, ون بیسٹ وے. تو یہاں پر بھی اگر مینیجر کو امپاور کر دیا جائے, جو امپلیمنٹر ہے اس کو امپاور کر دیا جائے کہ وہ اپنے ڈیسیژنز لے سکتا ہے, اور اس کو خود یہ سوچنا ہوگا کہ ون بیسٹ وے کیا ہے, تو حالات بہتر ہو جائیں گے. مینیجرز پر ریلائی کرنا ہوگا ہمیں, ان کو ایک انٹرپرینوریل اپروچ دینی ہوگی, تھوڑی سی رسک ٹیکنگ تو انہیں کرنی ہوگی. اور جب وہ رسک لیں گے, اور خدا نہ خواستہ وہ رسک ہی رہتا ہے, اور نیگیٹو وے میں اگر وہ ریزلٹ آ جاتا ہے تو ہمیں پھر اس کو انٹل انلیس اس میں کوئی کرپشن نہ ہو
उसमें कोई एथिकल प्रॉब्लम ना हो, उसमें कोई मॉरल प्रॉब्लम ना हुई हो। अदरवाइज अगर आपने उस पर पूरे ध्यान के साथ इंप्लीमेंटेशन की थी, बट समहाउ ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था वो आपका सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो उस एक बंदे को या उस लाइन में जो 4-5 लोग थे उनको सजा देने की बजाय उनको आपको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो डिसीजन मेकिंग करते रहें और एंटरप्रेन्योरियल वे में वो ये काम करते रहें। अच्छा जनाब, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की ये जो हमने बात की, इससे हुआ क्या? इट कॉल्ड फॉर अमंग अदर्स पुटिंग कस्टमर्स फर्स्ट। लोगों को उन्होंने कहा जी प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनकी तरजीह है, वो हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं। मेकिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कंपीट, जितनी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर पॉलिसी, आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं तो आप सबको बुलाएं, आप उनसे कहें ठीक है आप बिड करें, जिसकी बिड सबसे अच्छी होगी हम उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। व्हाई नॉट? क्रिएटिंग मार्केट डायनामिक्स। अगर हम मार्केट के डायनामिक्स क्रिएट नहीं करेंगे, हम मुख्तलिफ मार्केट्स क्रिएट नहीं करेंगे और फिर उन मुख्तलिफ मार्केट से हम एनविसेज नहीं करेंगे कि चाहिए क्या, हमें क्या काम करना चाहिए, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। यूजिंग मार्केट मैकेनिज्म्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मार्केट में जो मैकेनिज्म चल रहे हैं, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो टोटली कॉर्पोरेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये देखना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उनके मैकेनिज्म्स क्या हैं, और फिर जैसे भी वो मैकेनिज्म हो और अगर वो अच्छा हो तो उस मैकेनिज्म को अपना लेना चाहिए। एम्पावरिंग एम्प्लॉइज टू गेट रिजल्ट्स बहुत ट्रिकी है, बहुत मुश्किल है, बट वक्त के साथ साथ हमें पहले चीजें इस तरह ही लगती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखें हालात बदलते जाते हैं। बहुत सारे काम जो हम शुरू में समझते हैं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, हम वो काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी वैल्यूज जो हम समझते हैं ये वैल्यूज नहीं छोड़ पाएंगे, हम वो वैल्यूज छोड़ देते हैं। हमारे कल्चरल प्रोसेस का जो हिस्सा होती हैं बहुत सारी चीजें, वो हम छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम अपने आप को चेंज करते चले जा रहे हैं। और अगर हम यहां पर भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें कि हम एम्प्लॉयज को एम्पावर करें, तो आहिस्ता आहिस्ता एम्प्लॉयज जो हैं वो अकाउंटेबल भी होंगे और उसके साथ साथ ज्यादा कॉन्शियस भी हो जाएंगे। अभी तो ठीक है, उन्हें पता है कि हम जो भी करते रहेंगे वी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, सो काम इस तरह ही चल रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग पावर्स, पहले भी इसका जिक्र हो चुका है कि डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। डिसीजन वेयर द प्रॉब्लम लाइज रादर देन टेकिंग ए डिसीजन एट द हेम ऑफ द अफेयर्स। वो सेक्रेटरी साहब डिसीजन ले रहे हैं, काम अपने कस्बे में करना है, वहां के हालात कुछ और हैं, वहां के सर्कमस्टांसेस टोटली डिफरेंट हैं, और जहां पर बैठकर आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर सर्कमस्टांसेस टोटली डिफरेंट हैं, वहां का जो माइंडसेट है वो टोटली डिफरेंट है, और जहां बैठकर आप डिसीजन करना चाह रहे हैं वहां का माइंडसेट टोटली डिफरेंट होगा। इसलिए आप एक ऑप्टिमल डिसीजन नहीं कर सकेंगे, आप एक जस्ट डिसीजन नहीं कर सकेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने मैनेजर्स को, आप अपने इंप्लीमेंटर्स को, जो कि वहां पर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनको आप डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी दें। स्ट्रीमलाइनिंग द बजट प्रोसेसेस। बजट प्रोसेस बहुत ट्रिकी मैटर है, और इस ट्रिकी मैटर में इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज्यादा होती है, इसमें करप्शन इतनी ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो अकाउंटेबिलिटी के रूल्स हैं, अकाउंटेबिलिटी के जो रेगुलेशंस हैं, या अकाउंटेबिलिटी के जो टूल्स हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं। हमें उनको थोड़ा सा चीजल करना होगा, उनको बेहतर करना होगा, ताकि हम अल्टीमेटली ऐसे लोगों को अकाउंटेबल ठहरा भी सकें जिन्होंने कोई गलत काम किया हो, करप्शन की हो, या मेलाफाइडी इंटेंशंस हो उनकी। डिसेंट्रलाइज्ड पर्सनल पॉलिसी, एक बंदा जो जिस जगह पर काम करवाने की कोशिश कर रहा है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं
उसको ज्यादा बेहतर तरीके से पता है, और जब उसको ज्यादा बेहतर तरीके से पता है तो उसको यह भी पता है कि मुझे किस किस्म के लोग लेने हैं, बजाय इसके कि आप रिक्रूटमेंट कहीं और कर रहे हो, सिलेक्शन कहीं और हो रही हो, और इंप्लीमेंटेशन जहां हो रही है वहां सिलेक्ट करने के बाद आपने वो लोग वहां पर भेज दिए जो हो सकता है उन ग्राउंड रियलिटी से टोटली डिवाइड हों, उनको पता ही ना हो कि वहां की ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। स्ट्रीमलाइनिंग प्रोक्योरमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी है। आपको शायद पता हो पाकिस्तान में भी पेपरा रूल्स के नाम से प्रोक्योरमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक काफी अच्छा डॉक्यूमेंट मौजूद है, दो उसमें अभी भी लकूना है, उसमें अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद एटलीस्ट हमने उस तरफ कदम तो बढ़ाया है। हमने कुछ रूल्स ऐसे तो बना लिए हैं जिसमें लोग विम्स पर काम नहीं कर सकते, उन्हें कोई भी काम करने के लिए किसी एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। ये जो नैब लोगों को पकड़ रही है या मुख्तलिफ लोगों पर करप्शन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी, वो क्या है? वो यही है कि जब रूल्स आप अप्लाई करना शुरू करते हैं और रूल्स आपके पास मौजूद होते हैं तो आप किसी को भी एप्रीहेंड कर सकते हैं कि तुमने ये काम गलत चूके किया था, इसलिए जरा आ जाएं, आपसे इंटेरोगेट तो किया जाए, इन्वेस्टिगेट तो किया जाए कि आपने इस काम में क्या क्या गलतियां की। टुडे द एनपीएम इज बिकमिंग द डोमिनेंट मैनेजरियल अप्रोच हर जगह पर। पाकिस्तान में इट विल टेक टाइम, लेकिन अगर हम पंजाब की मिसाल लें तो पंजाब में ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वाला सिलसिला है ये शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, जब हम इश्यूज की तरफ आएंगे तो हम पंजाब गवर्नमेंट को भी इंशाल्लाह जरूर रेफर करेंगे। इट्स की कॉन्सेप्ट समवट एवोल्यूशनरी अ डेकेड अगो आर नाउ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारी चीजें जो कि पहले हमें एवोल्यूशनरी लग रही थी कि अभी इवॉल्व हो रही हैं, अब वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बन चुके हैं। जैसे मैंने आपसे कनाडा की मिसाल दी, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी, यूके की मिसाल दी, यूएस की मिसाल दी, कि वहां पर ये चीजें एडमिनिस्टर करनी शुरू कर दी गई हैं, वहां पर ये चीजें लागू करनी शुरू कर दी गई हैं, वहां पर ये स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं और इन स्टैंडर्ड्स पर काम शुरू हो चुका है। टर्म्स सच एज रिजल्ट ओरिएंटेड, कस्टमर्स फोकस्ड, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड आउटसोर्सिंग हैव डोमिनेटेड द मेन स्ट्रीम। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ ऑलरेडी थोड़े बहुत डिस्कस्ड हो चुके हैं, सिवाय आउटसोर्सिंग के। आउटसोर्सिंग कहते हैं कोई भी काम जो आप समझते हैं कि आप या तो कर नहीं सकते, या अगर आप करेंगे तो आप अपनी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के ये काम कर रहे होंगे, तो आप समझते हैं। और दूसरी बात यह कि इस पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, अगर आप खुद ये काम करेंगे तो आप वो काम आउटसोर्स कर देते हैं, आप वो काम किसी और को करने के लिए दे देते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में ये काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा जी, क्रिस्टोफर हुड 1991 उस वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में क्या कहता है, कौन सी ऐसी प्रिंसिपल थीम्स हैं जो कि इंक्लूड की गई। नंबर 1, a shift away from an emphasis on policy towards an emphasis on measurable performance। आपको पॉलिसी पर एम्फेसाइज करने की बजाय आपको ऐसे टूल्स तलाश करने चाहिए, ऐसे वेज तलाश करने चाहिए जहां पर आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें, जहां पर आप परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई कर सकें, आपको पता चल सके इन द ट्रूअर सेंस कि परफॉर्मेंस अप टू द स्टैंडर्ड थी या नहीं थी। अ शिफ्ट अवे फ्रॉम रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज टुवर्ड लूजली कपल्ड कॉस्टली ऑटोनोमस यूनिट्स एंड कंपैरेटिव सर्विसेज। ये जो रिलायंस है ना ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी पे, और उसके साथ साथ ये जो क्वासी ऑटोनोमस, जिनको हम नीन ऑटोनोमस बॉडीज कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडीज कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर रही होती हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका स्टेटस जो है वो सेमी ऑटोनोमस होता है। मसलन ओजीडीसी, मसलन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये क्वासी ऑटोनोमस यूनिट्स हैं, और जाहिर है कि अभी भी वहां पर बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। A shift away from an emphasis on development and investment towards cost cutting। हमें अब शिफ्ट करना होगा एम्फसिस सिर्फ डेवलपमेंट से
जो डेवलपमेंट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी बजाय हमें कॉस्ट कटिंग पर, हम ये प्रोजेक्ट कैसे कम कॉस्ट में कर सकते हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो अगर हम अपने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लें तो अल्टीमेटली हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम टाइम स्पैन कम कर लें। जब हम टाइम स्पैन कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट कम वक्त में हो जाएगा। मैं अखबार पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि HEC ने एक प्रोजेक्ट आज से 7 साल पहले शुरू किया और वो 1 साल का प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। आप इमेजिन करें ना कि उस प्रोजेक्ट को अगर वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास होता तो वो प्रोजेक्ट अब तक खत्म हो गया होता, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि हम कॉस्ट कटिंग पर तवज्जो नहीं देते, हम टाइम स्पैन को कम करने पर तवज्जो नहीं देते, बल्कि हम सिर्फ डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट्स जो हैं हम उन पर सिर्फ नजर जमाए रखते हैं। Allowing public managers greater freedom to manage according to private sector corporate practices and a shift away from classic command and control regulation towards self-regulation। बजाय इसके कि आप ऐसी बॉटलनेक्स क्रिएट कर दें जहां पर कमांड एंड कंट्रोल वाली बात, आपने ऐसी हायरार्की एक बना दी है जिस पर ये हो रहा है, उसकी बजाय फ्लैटर स्ट्रक्चर में लाएं और सेल्फ रेगुलेशन की तरफ लेकर आएं, लोगों को रियलाइज करवाएं कि ये काम जो हो रहा है ये आपके लिए हो रहा है, और जब आपके लिए हो रहा है तो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करें, मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल। जो लोग फॉर्मली उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं उन्हें भी ऑटोमेटिकली ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम अकाउंटेबल हैं, बजाय इसके कि हर वक्त उनको एक ब्यूरोक्रेसी का डंडा उनके सर पर हो कि ये काम करो 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 करो, और हो सकता है कि वो काम अंजाम ही ना दे पाए। लेकिन जब कोई भी शख्स किसी भी काम में इंडल्ज करता है और वो रियलाइज करता है अपने तौर पर कि मुझे ये काम ऑनेस्टली, एफिशिएंटली और डिलीजेंटली करना है, तो वो ये काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके लिए शर्त एक ही है कि उसको रियलाइज करवाया जाए। द रूट्स ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, गवर्नमेंट शुड बी एंटरप्रेन्योरियल एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इट्स सर्विस। गवर्नमेंट को वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिस तरह वो फ्लरिश करते हैं, जिस तरह वो ग्रो करते हैं, वो क्यों ग्रो करते हैं? वो इसलिए ग्रो करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करते रहते हैं। चूंकि गवर्नमेंट में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड टू दी पब्लिक एट लार्ज, इसलिए उसको अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाना है, उसकी क्वालिटी बेहतर बनाना है, ताकि लोग जो हैं वो उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दें। गवर्नमेंट शुड कोलैबोरेट एंड वर्क विद अदर गवर्नमेंट एंड द नॉन प्रॉफिट एंड प्राइवेट सेक्टर्स टू अचीव सोशल गोल्स। स्टैंड अलोन आजकल काम बहुत मुश्किल हो गया, और यही वजह है, आपने बेतहाशा प्रॉब्लम्स देखी होंगी। आप कहीं जाते हैं, बिल्कुल नई सड़क बनी है, और कुछ दिन के बाद आप जाते हैं तो उसके बिल्कुल दरमियान में से अगलों ने खोदना शुरू किया, तो पता चलता है जी ये क्या हो रहा है? कहते हैं जी गैस के पाइप्स डाल रहे हैं। ओ भाई, अगर आप गैस के पाइप्स आपने डालने ही थे तो ये आपने 6 महीने पहले क्यों नहीं डाल ली, या 5 महीने पहले क्यों नहीं डाल ली? उन्होंने कहा जी हमें क्या पता था ये सड़क बननी है। अब इमेजिन करें कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक ही हायरार्की का हिस्सा हैं, एक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उन दोनों ने आपस में बात करनी भी गवारा नहीं की। रोड्स का जो डिपार्टमेंट था उसने रोड्स बिछा दी, और उसके बाद सुई गैस वालों ने आके काम करना शुरू कर दिया। अगर यही बात सारे महकमे, चाहे वो वापडा है, चाहे वो सुई गैस वाले हैं, चाहे वो PTCL वाले हैं, अगर उन सबको बता दिया जाए कि फलां जगह पर हम ये काम करने लगे हैं, अगर आपने अपनी कोई सर्विसेज देनी है तो हम आज ही उसके लिए सारे इकट्ठे मिलके वो काम कर लेते हैं। और जब इकट्ठे मिलके काम करेंगे, आप ये देखिए टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी, और न्यूसेंस बचेगी। लोगों ये जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, हर तरफ गर्द उड़ रही है, ठगा खुदाई करने में लगे हुए हैं, गाड़ियों को प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम दूसरे जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, मसलन
ابھی بات جیسے ہو رہی ہے، سوئی گیس والوں نے کھدائی کر دی اور انہوں نے پائپ ڈالنے شروع کر دیے، کل کو انہوں نے بند کر دیا اور اس کے اوپر ایک پیچ سا لگا دیا، جو پیچ کچھ عرصے بعد خراب ہو جائے گا. خیر وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے نا کہ وہ خراب ہو جاتا ہے. کچھ عرصے بعد 15 دن بعد نیا ٹیل والے آئے اور نیا ٹیل والوں نے کھدائی کرنی شروع کر دی. بھائی یہ کیا ہے؟ ان کا جناب وہ ہم فائبر آپٹکس ڈال رہے ہیں. بھائی اگر آپ نے فائبر آپٹکس ڈالنی ہی تھی تو فائبر آپٹکس بھی آپ 3 مہینے پہلے ڈال لیتے، سڑک بن رہی تھی. اب جب ساری سڑک بن گئی ہے آپ نے سڑک کو کھودنا شروع کر دیا ہے. تو ان کا جی ہمیں کوئی الہام ہونا تھا کہ یہ سڑک بن رہی ہے. ہم تو جب اپنا پلان کر کے یہاں پر آئے ہیں تو یہ سڑک بنی ہوئی تھی، لیکن ہم نے تو یہ پلان بنانا ہے اور ہم نے تو گورنمنٹ سے اجازت بھی لے لی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اجازت دینے میں بہت تیز ہے. اس نے اجازت دے دی کہ جی ٹھیک ہے آپ کھدائی کر لیں. لیکن جب وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے، جب ان کا ایک ڈپارٹمنٹ یہ کام کر رہا تھا، تو انہیں چاہیے تھا نا کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، پبلک سیکٹر کے، پرائیویٹ سیکٹر کے، پروفٹ سیکٹر کے یا نان پروفٹ سیکٹر کے، ان سب کو انفارم کرتے کہ ہم یہ ایک بڑا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. پلیز اگر آپ لوگوں نے بھی کوئی کام کرنا ہے تو ہم سب مل کے ابھی کام کر لیتے ہیں. اس میں ہماری افیکٹونیس بھی بڑھے گی، اس پہ ہماری ایفیشنسی بھی بڑھے گی اور الٹیمیٹلی کاسٹ کٹنگ بھی ہوگی. گورنمنٹ شوڈ جج اٹس پرفارمنس ود میئریبل ریزلٹس. تو میئریبل ہونے چاہیے. گورنمنٹ شوڈ امپروو اٹس اکاؤنٹیبلٹی ٹو دی پبلک which should be understood in terms of law, community and shared values. کتنا بڑا کوشچن مارک ہے کہ کیا گورنمنٹ اکاؤنٹیبل ہے پبلک کو؟ گورنمنٹ تو پبلک کو سبجیکٹ کے طور پر لیتی ہے، ایک غلام کے طور پر لیتی ہے اور اس طرح ہی کام کرتی ہے. لیکن آج کل چونکہ اویئرنیس کا زمانہ ہے، اویئرنیس آتی جا رہی ہے، تو آہستہ آہستہ گورنمنٹ کو پبلک کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. وہ عوام کو اکاؤنٹیبل جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک اس پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا. جب تک اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوگا اس کی کنٹینیوٹی ہیمپر ہوگی. اس لیے گورنمنٹس بھی آہستہ آہستہ اب یہ چیز ریئلائز کرنا شروع کر رہی ہیں. گورنمنٹ شوڈ امپاور سٹیزنز اینڈ پبلک امپلائیز لائک. دونوں کے پاس امپاورمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ دونوں کے دونوں اسٹیک ہولڈرز میں شامل ہیں. لیکن جب ہم ایک کو امپاور نہیں کرتے دوسرے کو امپاور کر دیتے ہیں اور وہ جا کے زبردستی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ کام اس طرح ہی ہوگا. ہو سکتا ہے وہ کام بہت اچھا ہو، ناکے پولیس کے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نیوسنس. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ان کا جو رویہ ہے وہ ہمیں بہت کھلتا ہے، وہ ہمیں بہت چبھتا ہے. اگر یہی وہ ایک اویئرنیس کریٹ کریں اور اویئرنیس کریٹ کر کے وہ بتائیں کہ یہ ناکے جو لگائے گئے ہیں یہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی سیکیورٹی کے لیے لگائے گئے ہیں، تو اگر وہ ہمیں کنونس کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ان پہ ٹرسٹ بڑھ جائے اور ہم سمجھیں کہ ہمیں بھی ساتھ امپاور کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی اس ڈیسیژن میکنگ کا حصہ بنایا جا رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے جو سجیشنز ان کو ملیں وہ زیادہ بہتر ہوں کہ اس ناکے کو کیسے آپریٹ کیا جائے. ہو سکتا ہے کل کو کچھ لوگ ہم میں سے ہو کہ یار ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور واقعی ان کے پاس ایسے انوویٹو اور کریٹو آئیڈیاز ہوں جو کہ گورنمنٹ کے پاس نہیں تھے. لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ ان کو اسٹیک ہولڈر کے طور پر لیں گے اور آپ ان کو آنرشپ دیں گے. گورنمنٹ شوڈ اینٹیسپیٹ اینڈ سالو پرابلمس. بہت ضروری ہے پرابلمس کو سب سے پہلی بات ہے کہ اینٹیسپیٹ کرنا. جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گی، کتنے عرصے میں اس کی پرابلمز ظاہر ہونا شروع ہوں گی اور اس کے سلوشنز کیا ہیں. آج تو ہم ایک پرابلم کو سالو کر رہے ہیں لیکن لانگ ٹرم میں اس کی ریپرکشنز کتنی ہو سکتی ہیں، اس کی امپلیکیشنز کتنی ہو سکتی ہیں اور اس کو سالو کرنے کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں. تو کیوں نہ ابھی ہی ایک ایسا سلوشن، ایک ایسا کمپریہنسو سلوشن بنایا جائے جو کہ ان ساری پرابلمز کو کیٹر کر رہا ہو. Toonen devised an analytical model of new public management in 2001. اس نے کہا کہ a business oriented approach to government ہونی چاہیے، a quality and performance oriented approach to public management ہونی چاہیے، کہ جہاں پر آپ کی دونوں چیزیں، پرفارمنس میری کیا تھی اور اس کے ساتھ ساتھ what kind of quality I produced.
in that performance. صرف پرفارمنس تو میٹر نہیں کرتی نا. یہاں پر مجھے وہ ایک چیز یاد آ گئی, ایک کہانی یاد آ گئی. وہ ایک جنگل میں, آپ نے بھی وہ کہانی سنی ہوگی, ایک جنگل میں ایک بادشاہ مر گیا, جنگل کا بادشاہ مر گیا. جب جنگل کا بادشاہ مر گیا, شیر مر گیا, جانور سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سوچا جناب اگلا بادشاہ کون ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی اس طرح کرتے ہیں کہ کل دیکھیں گے جو جانور سب سے پہلے جنگل میں آ رہا ہوا اس کو بادشاہ بنا دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگلے دن اتفاق سے وہ جو کمیٹی بنائی ہوئی تھی انہوں نے بادشاہ سلیکٹ کرنے والی, اس نے دیکھا کہ بندر سب سے پہلے جنگل میں آ رہا ہے. انہوں نے بندر کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا. بندر صاحب آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے, وہ ایک درخت کے ساتھ مزے سے لٹکے ہوئے چیلیں کرتے رہے. اتنی دیر میں ایک ہرنی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے کہا بادشاہ سلامت, بادشاہ سلامت, وہ دیکھیں ریچھ میرے بچے کو کھا رہا ہے, اس نے میرے بچے کو زخمی کر دیا اور اگر آپ جلدی نہ پہنچے تو وہ اس کو کھا جائے گا. بندر نے فوراً اس نے کہا اس کی ایسی کی تیسی, دیکھو میں ابھی کیا کرتا ہوں. اس نے ایک درخت سے چھلانگ لگائی دوسرے پر, دوسرے سے چھلانگ لگائی تیسرے پر, تیسرے سے چھلانگ لگائی چوتھے پر, اور مختلف درختوں پر چھلانگیں لگاتا ہوا وہ گیا. ہرنی بیچاری اب انتظار کر رہی ہے کہ یہ وہاں پہنچے گا اور یہ کوئی بندوبست کر کے آئے گا. خیر کافی دیر گزر گئی, بندر واپس نہیں آیا. ہرنی جب وہاں پر گئی تو اس بیچاری کا بچہ جو ہے وہ ریچھ نے کھا لیا ہوا تھا. ہرنی روتی ہوئی جب واپس آئی تو بندر شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس سے پوچھا بادشاہ سلامت, آپ نے میرے بچے کے لیے کچھ نہیں کیا اور ریچھ میرے بچے کو کھا گیا. تو اس نے کہا میں نے دوڑ دھوپ تو بہت کی, میں نے کوشش تو بہت کی, لیکن میں کر کچھ نہیں سکا. اور کوشش اس کی کیا تھی, ایک درخت سے دوسرے درخت پر, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, چوتھے سے پانچویں, اور اس طرح درختوں پر پھر چھلانگے لگاتا. وہ واپس آ گیا. یہ جو اپروچ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. کوالٹی اور پرفارمنس یہ دونوں چیزیں ریفلیکٹ ہونی چاہیے, یہ نظر آنی چاہیے گورنمنٹ کے کام میں. An emphasis on improved public service delivery and functional effectiveness and responsiveness. جب تک آپ وہ ریسپانسونیس ڈیولپ نہیں کریں گے, جب تک آپ وہ اکاؤنٹیبلٹی اپنے اندر ڈیولپ نہیں کریں گے کہ مجھے لوگوں کو رسپونڈ کس طرح کرنا ہے, اور ظاہر ہے اگر میں اچھا کام کر رہا ہوں گا تو لوگوں کو آٹومیٹکلی وہ چیز نظر آ رہی ہوگی. میرا سب سے اچھا رسپانس یہی ہے کہ میں ان کی پرابلمس کو سنوں اور سننے کے بعد آئی شوڈ ارینج ٹو کیٹر فار دوز پرابلمس. An institutional separation of public demand functions, public provision and public service production functions. یہ فنکشنز علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے. پبلک ڈیمانڈ کا فنکشن علیحدہ ہونا چاہیے. جو ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے اس کے لیے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہو جو بتایا کہ جی یہ ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے. پبلک کو پھر پروویژن جو ہے, جو سروسز آپ ان کو دے رہے ہیں, وہ اس کے لیے فارمولیشن جو ہے وہ کسی اور جگہ ہونی چاہیے. اس کے لیے علیحدہ ایک گروپ ہونا چاہیے, ایک کمیٹی ہونی چاہیے جس کو کر رہی ہو, اور پھر اس کے بعد امپلیمنٹر جو ہیں وہ اور ہوں, تاکہ وہ سارے مل جل کے اکٹھے بیٹھ کے ڈیسیژن میکنگ کا سارے کے سارے حصہ ہوں, ہر ایک کو پتا ہو اس میں پرابلم کیا ہے, اور وہ مل جل کے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں. ماڈلز آف کمیونٹی اینڈ سول سوسائٹی. Citizens felt great frustration and anger that they had been pushed out of the political system by a professional political class of powerful lobbyists, politicians, campaign managers and a media. آپ خود دیکھ لیجیے, ہمارے ملک میں, ہم اپنے ملک کی اگزامپل لے لیتے ہیں, کیا ہم کسی پروسیس میں شامل ہوتے ہیں سوائے ووٹ دینے کے؟ ہمیں کیا سمجھا جاتا ہے, ایک ووٹر, اور جب تک میں نے ووٹ نہیں دیا اس وقت تک میری خوب آؤ بھگت ہوگی. جو ہی میں نے ووٹ دے دیا اس کے بعد کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں, کوئی پرسانے حال نہیں ہے. ووٹ دینے سے پہلے زمین آسمان کے کلابے ملائے جائیں گے. میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا, میں آپ کے لیے وہ کر دوں گا, یا میری پارٹی آپ کے لیے یہ کر دے گی, میری پارٹی آپ کے لیے وہ کر دے گی. اور جو ہی وہ پارٹی برسر اقتدار آتی ہے وہ سارے وعدے جو اس نے کیے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے. They saw the system as one in which votes no longer made any difference. They saw a system with its doors closed to the average citizen, and as a consequence, citizens felt alienated and detached.
اور ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں جی نیو پبلک مینجمنٹ اس لیے لائی گئی ہے تاکہ یہ ڈیٹیچمنٹ ختم ہو سکے, یہ ایلینیشن ختم ہو سکے, لوگ جو ہیں وہ اس پرٹیکولر پروسیس کا حصہ ہوں, وہ ڈیسیژن میکنگ کا حصہ ہوں, وہ امپلیمنٹیشن کا حصہ ہوں, وہ پالیسی فارمولیشن کا حصہ ہوں, تاکہ مل جل کے اس کام کو کیا جا سکے اور یہ جو ٹو وے ٹرسٹ ہے یہ بڑے, جس سے ہمارا کام مزید آسان ہو جائے گا کہ ہم بہتر طریقے سے اپنے پروجیکٹ کو کر سکیں گے. How are public administrators affected by and how do they affect community and civil society? Now this is a question کہ پبلک ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ کیسے کمیونٹی کو افیکٹ کرتے ہیں اور پھر کیسے افیکٹ ہوتے ہیں اس سے, اس بارے میں ضرور سوچیے گا. اور جب تک ہم اس چیز کے بارے میں نہیں سوچیں گے اس وقت تک ہم اس کے سولوشنز بھی نہیں بنائیں گے. اور ہمیں پتا ہے کہ وہ جو مینیجر ہے یا وہ جو امپلیمنٹر ہے وہ سوسائٹی کا بھی حصہ ہے نا, وہ ریسیونگ اینڈ پر بھی ہے اس لیے کہ اس کی کمیونٹی میں کام ہونا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جہاں جس کمیونٹی میں رہ رہا ہے اس کے لیے تو فوراً کام کروا دے گا, لیکن جہاں وہ نہیں رہ رہا اس کو وہ ڈس آن کر دیتا ہے. تو یہ جب اکاؤنٹیبلٹی آنا شروع ہوگی اس وقت حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. آرگنائزیشنل ہیومنزم اینڈ دی نیو پبلک ایڈمنسٹریشن. Over the past 25 years, public administration theorists have joined other disciplines, many of them, جس طرح political science ہے, جس طرح business administration ہے, private sector کی, اور اس طرح مختلف اور economics ہے for that matter, in suggesting that traditional hierarchical approaches to social organization are restrictive in their view of human behavior. تھوڑی سی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں گورنمنٹس جو ہیں, اینڈ دے ہیو جوائنڈ ان اے کریٹیک آف بیوروکریسی اینڈ اے سرچ فار الٹرنیٹیو اپروچز ٹو مینجمنٹ اینڈ آرگنائزیشن. ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی الٹرنیٹ اپروچ ایسی ضرور ہونی چاہیے مینجمنٹ کی اور آرگنائزیشن کی جس سے کہ دونوں طرف فائدہ ہو, نقصان نہ ہو, اور کامن گڈ, چونکہ یہ کامن گڈ کی بات ہے, سب لوگوں کے فائدے کی بات ہے, اس لیے اس میں فائدہ ضرور ہونا چاہیے. Collectively, these approaches have sought to fashion public organizations less dominated by issues of authority and control and more attentive to the needs and concerns of internal and external consequences. Collectively ان کو باہر نکلنا پڑے گا. یہ اندر نہیں, صرف انٹرنلی نہیں, یہ ایکسٹرنلی بھی ان کو پرابلمز انویسیج کرنا پڑیں گی. وہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں پرابلمز ہیں ان کو بھی انویسیج کرنا پڑے گا, ان کو دیکھنا پڑے گا, اور اس کے بعد مل کے اس کامن گڈ کے لیے کام کرنا پڑے گا. تھرو اپروچز سچ ایز دیز اسکالرز ہوپ ٹو بلڈ الٹرنیٹیو اپروچز ٹو دی اسٹڈی اینڈ پریکٹس آف پبلک ایڈمنسٹریشن. الٹرنیٹیوز مور سینسٹیو ٹو ویلیوز. ہماری ویلیوز کیا ہیں, ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں, مورل ویلیوز کیا ہیں, ہماری سوسائٹی کی سوشل ویلیوز کیا ہیں, ان ساری ویلیوز کو سامنے رکھ کے ہمیں کام کرنا چاہیے. ٹو سبجیکٹو ہیومن میننگ, صرف آبجیکٹو بہیویئر نہیں, سبجیکٹو میننگس کی طرف بھی آنا چاہیے. اینڈ دی فل رینج آف ایموشنز اینڈ فیلنگس انوالوڈ ان ریلیشن شپس بٹوین اینڈ امنگ ریئل پیپل. اگر ہم اس چیز کا ادراک کر لیں کہ لوگوں کی فیلنگز کیا ہیں, ان کے ایموشنز کیا کہتے ہیں, اور ہمیں ان فیلنگز اور ایموشنز کے مطابق اپنے پروگرامز کو چاک آؤٹ کرنا ہے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, ٹرسٹ بڑھے گا. لوگ خود آٹومیٹکلی اس میں انوالو ہونا شروع ہو جائیں گے, اور جب لوگ آٹومیٹکلی اس میں انوالو ہونا شروع ہو جائیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے. گورننس. In the 20th century, hierarchical government bureaucracy was the predominant organizational model used to deliver public services and fulfill public policy goals. ایک ہی ماڈل تھا ہائرارکی والا, ابھی بھی ہے. 20th century میں تھا, لیکن ہمارے یہاں پر تو 21st century میں بھی وہی چل رہا ہے. دو, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ جگہوں پر انڈیورز شروع ہو گئی ہیں جہاں پر ہم نے آہستہ آہستہ نیو پبلک مینجمنٹ کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. Public managers won acclaim by ordering those under them to accomplish highly routine, albeit professional,
tasks with uniformity but without discretion. یہ ضرور ہوا کہ ہماری بیوروکریسی نے ان کو کہا کہ جی یہ جو سارے میٹر بالکل روٹین کے ساتھ کرنے ہیں آپ نے. روٹین کیا ہے؟ آپ نے ہر صورت میں 8:30 بجے دفتر پہنچ جانا ہے یا 9 بجے دفتر پہنچ جانا ہے اور 5 بجے سے پہلے آپ نے دفتر سے جانا نہیں ہے. اب آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دفتر آپ کا ایک ڈسکشن کلب ہے جہاں پر بیٹھے آپ چائے منگا لیتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کے ڈسکشنز کر رہے ہیں, سوشل ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا. پروفیشنل کام کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ڈسکریشن تو استعمال کر ہی نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں جی یہ کام یونیفارمٹی کے ساتھ ہونا چاہیے, یہ کام بالکل اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح ہم نے کہے ہیں. آپ کی اس میں کوئی آپ کا استحقاق نہیں ہے, آپ کی کوئی ڈسکریشن نہیں ہے, آپ جیسے ہم کہیں گے ویسے کام یہ کریں گے. Today, increasingly complex societies force public officials to develop new models of governance. And the officials are developing new models of public administration and governance. اور یہ ہو رہا ہے. Throughout the world, models change ہو رہے ہیں, concepts change ہو رہے ہیں, themes change ہو رہی ہیں, mindsets change ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے. The traditional hierarchical model of government simply does not meet the demands of this complex, rapidly changing age. یہ جو ہم نے آلریڈی ایک hierarchical model بنایا ہوا ہے یہ ہماری ضرورتوں پر پورا نہیں اتر رہا. یہ آج کل کی ایج پر جس قسم کے مسائل ہیں, جتنی تیزی سے دنیا ترقی کر رہی ہے, جتنی تیزی سے دنیا ایکسپینڈ کر رہی ہے, یہ ماڈل جو ہے اب تقریباً ریڈنڈنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے اس میں ہمیں ریڈیکل چینجز لانی پڑیں گی, ڈراسٹک چینجز لانی پڑیں گی تاکہ ہم بہتر طریقے سے پبلک گڈ کے یا کامن گڈ کے کام کر سکیں. Rigid bureaucratic systems that operate with command and control procedures, narrow work restrictions, and inward-looking cultures and operational models are deemed to be particularly ill-suited to addressing problems that often transcend organizational boundaries. بہت ساری پرابلمس ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ باؤنڈریز جو ہے نا وہ اب لیکوڈ ہوتی جا رہی ہیں, وہ پرمیبل ہوتی جا رہی ہیں. دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, بہت ساری چیزیں ہم اسٹینڈرڈائز کر چکے ہیں, بہت سارے مینرز جو ہیں وہ ہم اسٹینڈرڈائز کر چکے ہیں, بہت ساری ویلیوز اسٹینڈرڈائز کر چکے ہیں, بہت ساری اسپیسیفکیشنز اسٹینڈرڈائز کر چکے ہیں اور اس کے لیے یہ جو پرٹیکولر اسٹرکچر ہے یہ ill suited ہے, اس کو ہمیں چینج کرنا. In many ways, 21st century challenges and the means of addressing them are more numerous and complex than ever before. چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, مختلف طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں. وہ پرابلمز جو ہم آج سے 25 سال پہلے دیکھ رہے تھے یا فیس کر رہے تھے, اب ان کا چہرہ تبدیل ہو رہا ہے. اب پرابلمز کسی اور طریقے سے آ رہی ہیں. آج سے 30 سال پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا اس ٹیررزم کے بارے میں یا اتنی زیادہ فرقہ پرستی کے بارے میں؟ نہیں نا. لیکن اب یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں گورننس کا ماڈل بھی ڈفرینٹ لے کر آنا ہوگا. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے ایک جگہ بٹھانا ہوگا, ان کو سننا ہوگا, ان کے مسائل حل کرنے ہوں گے اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں ایک نیا ماڈل چاہیے ہوگا. Problems have become both more global and more local as power disperses and boundaries become more fluid. One size fits all solutions have given way to customized approaches. وہ جو پہلے ایک طریقہ ہوتا تھا نا کہ بس ٹھیک ہے یہ کام سارے مسئلے حل کر دے گا, بس اسی طرح ہی کرنا ہے, اب ایسا نہیں رہا. اب آپ کو کسٹمائز کرنا پڑ رہا ہے. As the complicated problems of diverse and mobile populations increasingly defy simplistic solutions, اب آپ کے پاس simplistic solutions کی گنجائش نہیں رہی. اب آپ کو اوورال بڑے solutions لے کر آنے ہیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. جب تک ہم پبلک ایٹ لارج کو سامنے نہیں رکھیں گے, ہم بڑی کمیونٹیز کو سامنے نہیں رکھیں گے اور ان کے لیے ہم لانگ ٹرم
थिंकिंग नहीं करेंगे, डे टू डे या एडहॉक बेसिस पर काम करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे लिए ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. The hierarchical model of government persists, but its influence is steadily waning. Pushed by government's needs to solve ever more complicated problems and pulled by new tools that allow innovators to fashion creative responses. हमें अब उस तरफ जाना होगा. हमें उन लोगों की तरफ देखना होगा जो क्रिएटिव रिस्पॉन्सेज या क्रिएटिव सॉल्यूशंस के साथ आ रहे हैं, और उन सॉल्यूशंस को हमें अडॉप्ट करना होगा. अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा. और ये मैंने आपसे कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रही हैं. दिस पुश एंड पुल इज ग्रेजुअली प्रोड्यूसिंग ए न्यू मॉडल ऑफ गवर्नमेंट in which executives' core responsibilities no longer center on managing people, but on the other hand, organizing resources often belonging to others to produce public value. इसके साथ साथ अब आप collaborative efforts की तरफ जा रहे हैं. बहुत सारे लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, दूसरों के पास रिसोर्सेज हैं, आप उन रिसोर्सेज को भी साथ शामिल कर रहे हैं. मसलन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स वो भी आ रही हैं. वो क्यों आ रही हैं? ताकि बहुत सारे काम जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती वो उस प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, उसी जील के साथ, उसी जस्ट के साथ, उसी जज्बे के साथ वो काम कर सकें. और ऐसा हो रहा है बहुत सारी जगहों पर. गवर्नमेंट जो है वो अब दूसरे स्टेक होल्डर्स जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं उनके साथ मिलके, या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस मौजूद हैं जो गवर्नमेंट के पास नहीं है, उनके साथ मिलके उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है. Government agencies, bureaus, divisions and offices are becoming less important as direct service providers, but more important as generators of public value. The new use of governance does not point at state actors and institutions as the only relevant institutions and actors in the authoritative allocation of values. और इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूं. They all to some extent focus on the role of networks in the pursuit of common goals. अब नेटवर्क क्या है उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे. और अभी ये गवर्नेंस वाला सिलसिला चल रहा है, इसमें इसके मॉडल्स क्या हैं, इनको हम कैसे देखते हैं और अल्टीमेटली ये क्या फर्क डालेंगे, हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उस पर बात करेंगे. बट टुडे कोट ऑफ द डे, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, keeping together is progress, working together is success. हम लोग गए सेनेगल में, हमारा एक ट्रेनिंग का सेशन था. उसके लिए जब वहां पर गए तो उनका एक लफ्ज था, अफ्रीकन लफ्ज है, उसका मतलब है उबुंटू. उबुंटू का जो मीनिंग है वो बनता है आई एम बिकॉज यू आर बिकॉज वी आर. मैं इसलिए हूं कि आप लोग हैं, वरना स्टैंड अलोन मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता. और आप लोग इसलिए मौजूद हैं कि ये सारे लोग इर्द गिर्द मौजूद हैं. अगर ये सारे लोग ना होते तो आप भी सर्वाइव ना कर सकते. तो यहां पर भी यही है कि कमिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग. जब आप जल करना शुरू करते हैं दैट इज द बिगिनिंग. कीपिंग टुगेदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज द प्रोग्रेस. एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस. ये हेनरी फोर्ड ने कहा था. और हेनरी फोर्ड के बारे में मैं आपको किसी एक लेक्चर में पहले भी बता चुका हूं. ये फोर्ड मोटर्स का मालिक था और अमेरिकन प्रेसिडेंट जेरल्ड फोर्ड का बाप था. और इसने सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कन्वेयर बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम की डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन थी. तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी को परसू करेंगे ताकि हम अच्छी तरह जान सकें कि गवर्नेंस क्या चीज है और फिर उसके बाद ई गवर्नेंस किसको कहते हैं. अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत. खुदा हाफिज.